ملتان کے پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں سے ایک گلی تھی جس کے آخر میں حاجی بشیر کا مکان تھا۔ گلی کا نام تھا کوٹی پھوارہ۔ حاجی بشیر کی دکان شملہ پہاڑی پر تھی جہاں وہ برسوں سے جوتے گانٹتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں موٹی تھیں، گٹھیلی ہوئی، اور ان پر کبھی نہ ابھرنے والی دراڑیں تھیں۔ سوئی اور دھاگے کی چھڑ سے بنی ہوئی بیٹا تھا ان کا ایک ارشد، کلکتہ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اور اب لاہور کے ایک بڑے بینک میں افسر۔ حاجی بشیر کی زندگی کی ساری کمائی اس بیٹے پر لگی تھی۔ ماں کا انتقال ارشد کی جوانی میں ہی ہو گیا تھا، تب سے باپ ہی ماں تھا، باپ ہی باپ۔ ارشد کی شادی طے ہوئی تو حاجی بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دلہن تھی لبنہ، کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک معزز گھرانے کی لڑکی، خود بھی پڑھی لکھی اور خوبصورت اتنی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بارات لاہور سے آئی، شادی گجرانوالہ پاس واقع ایک بڑے ہال میں ہوئی۔ حاجی بشیر نے اپنی ساری عمر کی جمع پونجی اس شادی پر لگا دی۔ کہتے تھے ایک بیٹا ہے، ایک ہی موقع ہے، میں نے تو اس کی ماں کو بھی کبھی نئی چوڑیاں نہ دی، اب بیٹے کی بیوی کو کیا دکھ دے کر جاؤں گا۔ شادی کے بعد ارشد اور لبنہ کا گھر لاہور میں تھا اور حاجی بشیر ملتان میں اکیلے، مگر بیٹی کی خوشی میں ان کی اپنی تنہائی کھو جاتی تھی۔ ہر مہینے وہ لاہور جاتے، ایک ڈبہ انڈے لے کر اور 2 من گڑھے کے حلوے کا پیکٹ۔ لیکن وقت کی چال عجیب ہوتی ہے، دھیرے دھیرے حاجی بشیر محسوس کرنے لگے کہ ان کی آمد پر وہ استقبال نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا۔ لبنہ کا لہجہ بظاہر نرم مگر اندر سے خشک، ارشد کا مصروف رہنا اور فون پر بات کرتے کرتے کمر سے نکل جانا۔ ایک دن حاجی بشیر نے اپنے پرانے دوست چچا رحیم الدین سے کہا، بھائی میں سوچتا ہوں کہ بیٹے کے گھر جا کر بوجھ بن جاؤں۔ چچا رحیم الدین جوتوں کی دکان کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھے کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے تھے۔ بشیر، تو نے سارا جینا بیٹے کے نام کر دیا، اب یہ مت سوچ وہ تیرا بیٹا ہے، بوجھ نہیں۔ حاجی بشیر کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، وہ خوف جو اس باپ کو ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ اب وہ کام کا نہیں رہا۔ ارشد کی شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے کہ ایک دن حاجی بشیر نے اپنے سینے میں عجیب سی خلش محسوس کی۔ پہلے نظر انداز کی، پھر جب بڑھی تو کل لوکل ڈاکٹر سے ملے۔ ڈاکٹر نے چکم کے بعد کہا، جی صاحب آپ کو لاہور جانا پڑے گا، مزید ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ حاجی بشیر نے سوچا بیٹے کے پاس چلوں گا، وہیں سے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ لاہور پہنچے تو ارشد گھر پر نہیں تھا۔ لبنہ نے دروازہ کھولا اور مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ ہونٹوں تک محدود تھی، آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ اب تشریف لائیں امی جی، ارشد آفس گئے ہیں، شام کو آئیں گے۔ حاجی بشیر نے کہا، بیٹا میں ڈاکٹر سے ملنے آیا ہوں، سینے میں تکلیف ہے۔ لبنہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ارشد کو بتا دوں گی۔ 2 دن گزر گئے۔ ارشد نے ڈاکٹر کا کہا تو کیا، خود حاجی بشیر سے پوری طرح بات بھی نہ کی۔ ابا آپ آرام کریں، میں کل چھٹی لے کر چلوں گا آپ کو لے کر، مگر کل کبھی نہیں آنا تھا۔ تیسرے دن جب ارشد آفس کیا تو حاجی بشیر نے خود ہی ایک رکشہ کیا اور ڈاکٹر صدیق کے کلینک چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ لکھے، کہا حاجی صاحب یہ ٹیسٹ فوری کروائیں۔ جب حاجی بشیر گھر واپس آئے تو لبنہ نے دروازہ کھولا اور چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ ابا جی آپ باہر گئے تھے، ارشد صاحب کو پتہ ہے؟ حاجی بشیر نے کہا، بیٹا میں ڈاکٹر پر گیا تھا، یہ ٹیسٹ ہیں کل صبح کروانے ہیں۔ لبنہ نے ٹیسٹوں کی فہرست دیکھی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ رات کا کھانا کھاتے وقت ارشد نے کہا، ابا میں نے سوچا کہ آپ واپس چلے جائیں، یہاں لاہور کی یہ گرمی، یہ شور، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، میں ٹیسٹ کا انتظام کر دوں گا، کوئی نہیں۔ حاجی بشیر کا دل بیٹھ گیا، وہ سمجھ گئے بیٹا نہیں چاہتا کہ باپ یہاں رہے۔ صبح سویرے جب ارشد اور لبنہ سو رہے تھے، حاجی بشیر نے اپنا پرانا بیگ اٹھایا۔ اس بیگ میں ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، کپڑوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری بھی جس پر انہوں نے برسوں سے لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ باہر نکلے تو گلی میں ابھی صبح کی دھند تھی، قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ حاجی بشیر نے بیگ کھولا، وہ پرانی ڈائری نکالی اور اپنے ساتھ موجود ماچس کی تیلی سے اسے آگ لگا دی۔ وہ ڈائری جل رہی تھی اور اس کے اوراق پھڑ پھڑا رہے تھے، آگ کی لپٹیں ان صفحات کو کھا رہی تھی جہاں ایک وقت تھا کہ اس باپ نے لکھا تھا، آج ارشد نے پہلا قدم رکھا، اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں میرے ہاتھ میں تھیں، کاش اس کی ماں یہ دیکھ پاتی۔ آج ارشد نے پہلی بار بابا آدم کا مضمون سنایا، ابا میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا، میری آنکھیں نم تھیں۔ آج ارشد کا امتحان تھا، میں ساری رات جاگا، اس کے لیے دودھ گرم کرتا رہا، میرا بیٹا پڑھے گا، بڑا آدمی بنے گا، اور آخری صفحے پر جو ابھی تک نہیں جلا تھا کچھ یوں تھا، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور اب اسے میری ضرورت نہیں، مگر میں خوش ہوں کہ وہ خوش ہے، اگر اسے میرے دور ہونے میں سکون ہے تو میں دور ہی رہوں گا۔ حاجی بشیر نے دیکھا کہ ڈائری کا آخری ورق آگ کی لپٹوں سے بچ گیا تھا اور ہوا میں اڑ کر سڑک پر جا گرا۔ وہ اٹھے اس ورق کو اٹھانے لگے، لیکن اسی دوران ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے انہیں ٹکر مار دی۔ وہ ورق جس پر ان کی زندگی کی آخری تحریر تھی ہوا میں اڑا اور حاجی بشیر کے بے جان جسم کے پاس جا گرا۔ کچھ دیر بعد ارشد کو فون آیا، وہ دوڑتا ہوا ہسپتال پہنچا۔
لیکن اس وقت تک حاجی بشیر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ارشد کو ایک جلی ہوئی ڈائری کا بچا ہوا ورق تھما دیا جو حاجی بشیر کی جیب سے ملا تھا، وہ آخری ورق جو آگ سے بچ گیا تھا، اور حاجی بشیر نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ ارشد نے پڑھا، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اب اسے میری ضرورت نہیں، مگر میں خوش ہوں کہ وہ خوش ہے۔ اگر اسے میرے دور ہونے میں سکون ہے تو میں دور ہی رہوں گا۔ ارشد کی چیخ اسپتال کی چھت تک گئی۔ اس نے اپنے باپ کے ٹھنڈے ہاتھ اٹھائے اور موٹی گٹھیلی انگلیوں کو دیکھا جن پر سوئی اور دھاگے کی دراڑیں تھیں، اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ لیکن باپ تو وہاں نہیں تھا، وہ اس ڈائری کی طرح جل چکا تھا، صرف راکھ رہ گئی تھی۔